मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज के लेसन में हम सूरा यूसुफ में 4 से 5 मकामात पर वक़फ़ करना सीखेंगे कि जहाँ पर अक्सर लोग वक़फ़ करते हुए गलती करते हैं। चलें आए अपने सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरा यूसुफ की आयत नंबर 15 है। वअज्मऊ अन यजअलूहु फी गयाबतिल जुब। यहाँ पर आप लोग अलामात वक़फ़ में से जीम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि वक़फ़ जायज़ की अलामत है। यहाँ पर वक़फ़ कर भी सकते हैं और वसल के साथ भी अदा कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर वक़फ़ करते हैं तो वक़फ़ की सूरत में ये जो आखिरी लफ्ज़ आप देख रहे हैं इसको पढ़ेंगे फी गयाबतिल जुब। बा जो है ये हरूफ क़लक़ला में से है, और अगर बा शद वाली हो और उस पर वक़फ़ भी हो रहा हो तो वहाँ पर बड़ा कलकला होता है। तो यहाँ हम वक़फ़ भी कर रहे हैं तो यहाँ बड़ा कलकला करेंगे फी गयाबतिल जुब। जीम बा पेश जुब, और बा को सख्ती के साथ अदा करेंगे क्योंकि यहाँ पर शद है। तो जो शद वाला हर्फ होता है उसे हम सख्ती के साथ अदा करते हैं। फी गयाबतिल जुब। इसी तरह आप लोग सूरा यूसुफ की आयत नंबर 17 में देखें कि यहाँ पर आप लफ्ज़ देख रहे हैं फ़अकलहुज़्ज़िबु, और इसके बाद जीम जो है ये अलामात वक़फ़ में से है और यहाँ पर वक़फ़ करना जायज़ है। यानी यहाँ पर हम वक़फ़ कर भी सकते हैं और बगैर वक़फ़ के भी अदा कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में बा जो है ये साकिन हो जाएगी। हमज़ा पहले से ही साकिन है तो जाल को हमज़ा साकिन और बा साकिन के साथ मिलाकर अदा करेंगे ज़िब। फ़अकलहुज़्ज़िब। यहाँ पर हिजे यानी जोड़ इस तरह से होंगे फा ज़बर फा, हमज़ा ज़बर आ, फा आ, काफ ज़बर का, फा आका, लाम ज़बर ला, फा आकाला, हा जाल पेश हुज़, फा आकाला हुज़, जाल हमज़ा बा ज़ेर ज़िब। हमज़ा जब साकिन हो तो ये झटके के साथ अदा होता है फ़अकलहुज़्ज़िब। यहाँ पर हमज़ा को झटके के साथ अदा करेंगे और आगे बा साकिन को भी हमने अदा करना है। यहाँ बा को भी हम वाज़े तौर पर अदा करेंगे फ़अकलहुज़्ज़िब। वतरकना यूसुफ़ इंद मताइना फ़अकलहुज़्ज़िब। और इसी तरह अब आप लोग सूरा यूसुफ की आयत नंबर 19 को देखेंगे। यहाँ आप लफ्ज़ देख रहे हैं वारिदहुम फ़अदला दलवहू, यानी हा उल्टा पेश वाली है, और इसके बाद आप तोएं देख रहे हैं जो वक़फ़ की अलामत है। तो यहाँ हमने वक़फ़ करना है तो वक़फ़ की सूरत में ये जो हा है ये साकिन हो जाएगी। वाव को हा साकिन के साथ मिलाकर अदा करेंगे दाल लाम ज़बर दल, वाव हा ज़बर वह, दलवह फ़अदला दलवह वारिदहुम फ़अदला दलवह। इसके बाद आप लोग सूरा यूसुफ की आयत नंबर 23 को देख रहे हैं। यहाँ आप लफ्ज़ देख रहे हैं मसवाया। यहाँ पर भी अलामत वक़फ़ में से तोएं यहाँ पर मौजूद है तो हम यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में या जो है ये साकिन हो जाएगी और हम इसको इस तरह से अदा करेंगे क़ाल मआज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय। यानी वाव को हम अलिफ मद्दा की वजह से खींच कर अदा करेंगे और खींचते हुए याए साकिन के साथ मिलाएंगे वाव अलिफ या ज़बर वाय मस्वाय, मीम सा ज़बर मस, वाव अलिफ या ज़बर वाय
वक़ف کرتے ہوئے ہم یا کی آواز کو بھی واضح طور پر ادا کریں گے، مثوائے۔ یہاں پر آپ لوگ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں علامات وقف دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر موجود ہے علامات وقف میں سے۔ تو یہاں آپ لفظ دیکھ رہے ہیں الا ایاہ، تو یہاں بھی ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم نے ہا کو ساکن کر دینا ہے، یا کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچتے ہوئے ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ امر الا تعبدوا الا ایاہ، ایاہ، یعنی یہاں پر وقف کرتے ہوئے ہم ہا کی آواز کو بھی واضح کر کے ادا کریں گے، الا ایاہ۔ یہاں پر ہجے یعنی جوڑ اس طرح سے ہوں گے، حمزہ یا زیر ای، یا الف ہا زبر یا، یہاں یا کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچتے ہوئے ہم نے ہا ساکن کے ساتھ ملانا ہے، الا ایاہ، امر الا تعبدوا الا ایاہ۔ معزز سامعین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم نے قرآن مجید کی چند ان آیات کو سیکھنا ہے کہ جن میں اکثر لوگ پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ یہاں آپ لوگ سورۃ الفاطر اور اس کی آیت نمبر 1 دیکھ رہے ہیں، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی۔ یہاں پر غلطی یہ کی جاتی ہے کہ حمزہ کے بعد ہے واو، یہ واو لکھنے میں آئے گی اور یہ پڑھنے میں نہیں آئے گی، تو یہاں ہم نے حمزہ کو بغیر کھینچے ادا کرنا ہے، یعنی اس کو اولی اس طرح سے نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پیش او، یعنی حمزہ کو نہ تو ہم جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے اور نہ ہی اس کو کھینچ کر ادا کریں گے، اس کو بالکل نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اولی۔ آگے لام کو یا ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ یہ یائے مدہ ہے، اولی اجنحۃ مثنی، اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ یہاں پر آپ لوگ علامات وقف میں سے توئیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں، تو یہاں ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں عین جو ہے یہ ساکن ہو جائے گا، با کو ہم نے کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچتے ہوئے عین ساکن کے ساتھ ملانا ہے، وثلاث ورباع اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، آخر میں عین کی آواز بھی آئے گی، ورباع۔ اب آپ لوگ سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 12 دیکھ رہے ہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ یہاں پر بھی آپ علامات وقف میں سے توئیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں، تو وقف کریں گے، وقف کی صورت میں آخر میں جو جیم ہے یہ ساکن ہو جائے گی، پہلی جیم کو ہم نے الف مدہ کی وجہ سے کھینچتے ہوئے اس جیم ساکن کے ساتھ ملانا ہے، ملح اجاج، ملح اجاج۔ اب آپ لوگ سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 27 کو دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی مشکل ترین آیات میں سے ہے اور یہاں اکثر لوگ تلاوت کرتے ہوئے اکثر الفاظ کو غلط پڑھ جاتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہاں پر آپ لوگ علامات وقف میں سے جیم دیکھ رہے ہیں جو کہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر ہم لوگ وقف بھی کر سکتے ہیں اور وصل کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں،
اگر تو ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں حمزہ پر 2 زبر ہے، یعنی تنوین ہے 2 زبر کے ساتھ، تو وقف کی صورت میں ہم نے اس حمزہ پر 1 زبر ادا کرنی ہے اور اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے، ما جب بھی 2 زبر آئیں اور وہاں پر ہم نے وقف کرنا ہو تو ہم 1 زبر ادا کریں گے اور اس حرف کو 1 الف کے برابر کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے حمزہ پر 1 زبر ادا کرنی ہے اور اس کو 1 الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ اس کو کھینچ کر ادا کریں گے۔ من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها۔ اب یہاں پر بھی ہم وقف کریں گے کیونکہ علامات وقف میں سے تویں یہاں پر موجود ہے، تو وقف کی صورت میں یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جہاں پر ہم نے رکنا ہو، سٹاپ کرنا ہو، وقف کرنا ہو، اگر اس کا آخری حرف الف مدہ ہو تو وہاں پر ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہوتی، وقف کے صورت میں بھی اور وصل کی صورت میں بھی۔ تو یہاں ہم ٹھہریں گے لیکن کوئی تبدیلی کیے بغیر اس لفظ کو ادا کریں گے، الوانها وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، اس لفظ کو پڑھیں گے جُدَدٌ، دال پر تنوین ہے لیکن اس تنوین میں نون کی آواز نہیں آئے گی بلکہ اس میم کو ادا کریں گے، اس کو کہتے ہیں اقلاب کرنا۔ تو یہاں ہم نے اقلاب کرنا ہے۔ اقلاب کس وجہ سے ہوگا کہ تنوین کے فوراً بعد اگر با آ جاتی ہے تو وہاں نون کو میم کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے، تو یہاں ہم نے تنوین میں نون کی آواز ظاہر نہیں کرنی بلکہ میم کی آواز کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ من الجبال جدد بیض، بیض، یہاں با کو یا ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ یہ یا مدہ ہے۔ بیض وحمر، وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود، وغرابیب سود، اس لفظ کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ واو زبر وا، غین زبر واو زبر وا، غین زبر غا، واغا، را الف زبر را، واغا، با یا زیر بی، واغرابی، با پیش بو، واغرابیبو، یہاں پر را کو الف مدہ کی وجہ سے اور آگے با کو یا مدہ کی وجہ سے ہم نے کھینچ کر ادا کرنا ہے، وغرابیب سود۔ یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں دال بھی ساکن ہو جائے گا، سین کو واو ساکن اور دال ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، سود، وغرابیب سود۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا، ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔